بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے علماء میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 3 شرطیں رکھی تھی. کیا یہ موقف واقعی درست ہے؟ اور اسے مفتی سے لے کے نا عام مولوی تک بھی اسے نا ضرور بیان کرتے ہیں, یہاں تک کہ اہل حدیث عالم نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ کوئی مائیکا لال یہ ثابت کرے کہ حسین شام کے روٹ پہ کیوں چڑھے. ہاں جی, میں صرف یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا نا سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے 3 شرائط والا, اس کے اوپر بتا دوں کہ ان کو کہیں کہ وہ چھوڑا وہ کریں جو سنبھالی بھی جائے. اگر حضرت حسین علیہ السلام راضی تھے 3 میں سے ایک شرط کے اوپر, تو سر اس سے بڑی تو خوش نصیبی نہیں تھی آل امیہ کی, کیونکہ حضرت حسین کو بیعت کروانے کے اوپر ہی کوششیں ہو رہی تھی نا. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام جانے دو, میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, تو بڑی اچھی بات تھی. ابن زیاد اس وقت, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یزید کے بیعت پہ, ابن زیاد اگر یہ خط لکھ دیتا نا کہ یزید صاحب آپ کے ابا جان جس حسین سے 4 سال تک ٹل لگا کے بیعت آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیے نہیں لے سکے نا, دیکھیں میں آپ کا ایسا گورنر ہوں کہ آپ کے ابے کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کر دی ہے. تو یقین کریں اسے 2-4 اور صوبوں کی گورنری مل جانی تھی. یہ اتنی بڑی کہانی تھی. تو کہانی میں آپ دیکھا کریں کہ لوگ سمجھدار لوگ بھی ہیں جو چور کی لنگوٹی بھی پکڑ لیتے ہیں. یہاں تو آپ نے لنگوٹا ہی بہت بڑا چھوڑ دیا ہے. پہلی انہوں نے شرط لکھی کہ مجھے میں ہاتھ میں ہاتھ دوں, اگر وہاں نہیں جانے دیتے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو, وہ بھی بہت اچھا تھا. بھائی نعمان ابن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی کی گورنری سے یزید نے کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ چلا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو سلمان ابن سرد صحابی نے بلایا یہاں پہ, اور نعمان ابن بشیر حضرت حسین کا بڑا احترام کرتے تھے, وہ صحابی تھے, اگرچہ وہ حضرت معاویہ کی پارٹی میں تھے لیکن اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے. تو اس کو پتا تھا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضرت حسین آ گئے تو یہ تو مطلب میرے کہنے پہ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں کرے گا, اسی لیے اس کو اٹھا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, کہ حضرت حسین کو ٹیکل کرنا ہے. تو اس سے تو اچھی بڑا بات تھی کہ حسین واپس ہی چلا جاتا. تو ابن زیاد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سر دیکھیں میں نے اس کو کتنی شرط منوائی ہے, آپ نے مجھے گورنر لگایا تھا کہ حسین کے ساتھ میں دیکھو انہوں ایسا ڈرایا واپس جا رہا جائے, تو اسی ڈرے سے ہو آپ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ یہاں آ کے نعمان ابن بشیر بھی اس کے ساتھ لینیٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ گڑبڑ کریں گے اور یعنی قیام پہ لوگوں کو آمادہ کریں گے, جس کو یہ خروج کہتے ہیں. تو میں نے دیکھے ان کو, وہ کہہ رہے ہیں میں واپس بھی چلا جاتا ہوں, اور کیا چاہیے تھا. اور تیسری شرط مجھے کسی اسلامی مملکت کے یعنی وہ آپ سرحد پہ بھیج دیں, میں جا کے قتال کرتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں تھا, اس کے لیے تو آئے نہیں تھے, 20 بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. ظاہر ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے کوفہ میں, حضرت حسین علیہ السلام چاہتے تھے میں کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں, پھر وہاں سے پیسیولی ایک دعوت لانچ کروں اور یعنی حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ قیام ہی کرنا چاہتے تھے. لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے, ایک مین پاور تیار کرنے کے لیے آئے تھے. لڑائی کے لیے آتے تو وہ میدان جنگ والا ان کے ساتھ معاملات ہوتے, وہ تو بلکہ ان کے پاس جو آتے بھی تھے وہ کہتے تھے میں ایک مشکل راہ پہ جا رہا ہوں, دیکھ لو کہ تم نے چلنا ہے تو چلو, اور ادروائز پھر تم ابھی علیحدہ ہو جاؤ. تو یہ تینوں شرائط والی بات فی نفسی غلط ہے. اور یہ کتاب ہے انصاب الاشراف میں سے. انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے, جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں, لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے. شیخ زبیر لدئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے اس کتاب سے, کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی, بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور ایون مسند البزار میں موجود ہے, ٹھیک ہے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا, ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا, تو نبی الاسلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت, اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت. ٹھیک ہے, اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں, بس اتنی روایت لکھی ہے, اور یہ روایت مجموع الزوائد میں امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے. میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے, کہ آپ کتاب یہ لکھ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت, ہانکنے والے پہ بھی لعنت, اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت, اور حدیث ختم. بتائیں نا کون ہے وہ بندہ, تو چھوڑ, تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے, اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے, اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے. تو یہ بلازری نے لکھا ہے, تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے, یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم, تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں, پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے.